السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ویڈ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ ان کا ایک بیان آیا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، جس میں انہوں نے ان کو برا بھلا کہا۔ اس میں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پر صرف اپنی لاشیں دفنانے کے لیے آتے ہیں۔ بے شرم کہا ان کو، کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن خواجہ صاحب آپ میں کہاں ہوتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ نے اس ملک میں اگر وہ باہر چلے گئے لوگ تو وہ کس وجہ سے گئے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ جب آپ کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں پر لاشیں دفنانے کے لیے، اپنے بڑوں کی لاشیں دفنانے کے لیے آتے ہیں، تو مطلب کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو یہ تو نہیں کہیں مخاطب کر کے کہہ رہے تھے؟ انہوں نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، بلکہ وہ دفنانے بھی نہیں آئے تھے، صرف انہوں نے وہاں سے پارسل کیا تھا۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں آپ لوگ، ان چیزوں کو دھیان سے بات کیا کریں۔ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے باشندے جو ہوتے ہیں، باہر بیچارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کے دل دکھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ یہاں سے خوشی سے نہیں گئے ہوتے۔ آپ نے یہاں پر حالات ایسے پیدا کیے ہیں۔ آپ اپنی ریاست کو اتنا پرسکون بنائیں، یہاں پر اتنی سہولیات دیں، اتنے وسائل بنائیں، تو کیوں یہاں سے کوئی باہر نکل کے جائے؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو یہاں سے چھوڑ کے باہر جائے؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ کیا آپ نے کبھی ان چیزوں پر توجہ دی؟ کیا آپ نے کبھی ان چیزوں پر غور کیا؟ الٹا بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں، اگر چند لوگ آپ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے احتجاج کی وجہ آپ لوگوں کا رویہ ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ برتیں جس کی وجہ سے ان کو یہ کام کرنا پڑے۔ اگر چند لوگ خان صاحب کے لیے ہی تھے تو آپ ان چند لوگوں کو کہتے، آپ نے پورے کے پورے ایک اس خطے میں رہنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کی۔ تو پھر اس میں کیا آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی لیا؟ یقیناً لیا ہوگا، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو کبھی ان چیزوں پر غور و فکر کریں کہ وہ لوگ وہاں سے پیسہ کما کر پاکستان ہی بھیجتے ہیں، ان کے یہاں پر آبا و اجداد رہتے ہیں، ان کے رشتہ دار یہیں رہتے ہیں۔ جب ان کے رشتہ دار یہیں رہتے ہیں، وہ رہنا سہنا ان کا یہیں ہے، ان کی قبریں اگر یہیں بنتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مٹی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اس مٹی سے محبت نہیں کرتے، وہ یہاں پر رہنا نہیں چاہتے۔ اگر ان کی مجبوری ہے تو وہ شاید آپ کا، شاید نہیں بلکہ یقیناً آپ کا کردار ہے، آپ کا رویہ ہے، آپ کی نالائکیاں ہیں، آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اس ملک سے کتنے لوگ ہجرت کر کے باہر چلے جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں وہ؟ ان کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ محض اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کا جھنڈا بلند کر سکیں، اپنے ملک میں پیسہ بھیج کے ملک کو سٹیبل کریں۔ اور جب وہ سٹیبل کرنے کی طرف یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ریاست میں اگر وہ رہتے ہیں، ریاست میں اگر ان کو آپ حقوق پورے دیں، آپ ان کو پوری طرح سے پروٹیکشن دیں، تو کیا مجال ہے کیوں وہ باہر جائیں گے؟ کیا ان کو پاگل کتے نے کاٹا ہوا وہ باہر جائیں گے؟ آپ کبھی ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ سے سوچئے کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ بنتی تھی، آپ کو یہ رویہ زیب دیتا تھا، جہاں پر پاکستان میں اس وقت ڈھیروں مسائل پڑے ہوئے ہیں، پینڈنگ لائن میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں تھی۔ محض ان لوگوں کے چند وہ لوگ جو آپ کے خلاف احتجاج کریں، آپ ان کے خلاف کہیں بھی کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دیں گے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو لوگ احتجاج کرتے ہیں، آپ ان کے احتجاج کو سنیں، ان کے مسائل کو دور کریں۔ پاکستان میں یہاں پر کوئی بندہ جب احتجاج کرتا ہے تو آپ اس کو پورا حق دیتے ہیں احتجاج کا۔ کبھی آپ نے ان کے مسائل سنے؟ کبھی آپ نے ان کا حل نکالا؟ اگر آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ وہاں سے بیٹھ کے اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو ان کا حل دینا چاہیے۔ آپ چاہتے تو دانش مندانہ طریقے سے ان لوگوں سے بات چیت کرتے، ان لوگوں سے مسائل کا حل پوچھتے، ان لوگوں کو کوئی حل بتاتے، ان لوگوں کو تسلی دیتے جو ماں باپ سب کو چھوڑ کے باہر چلے گئے ہوئے۔ لیکن آپ نے اپنے لیے ایک ضلالت کا سبب بنانا ہی مناسب سمجھا۔ تو خواجہ صاحب، میں یقین کرتا ہوں، امید ہے مجھے کہ شاید آپ ان چیزوں پر دوبارہ نظر ثانی کر کے ان اوورسیز پاکستانیوں سے معافی مانگیں جن کے آپ نے دل توڑے ہیں۔ اللہ حافظ۔